بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں باب چہارم اخلاق و آداب کا سبق نمبر 6 حقوق العباد۔ بیٹا، حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ ان سے مراد وہ حقوق ہیں جن کا تعلق انسانوں سے ہے۔ اسلام میں حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 36 میں، ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھیوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہیں سب کے ساتھ احسان کرو۔ بیٹا، حقوق العباد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ بندے کا حق اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ جی بیٹا، آج ہم حقوق العباد میں حقوق پڑھیں گے ہمسایہ کے، ٹھیک ہے، ہمسایہ کے حقوق۔ بیٹا، ہمسایہ اس شخص کو کہتے ہیں جو گھر کے پاس رہتا ہو۔ ہمسایہ کے حقوق کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بیٹا، قرآن مجید میں ان کے حقوق کی ادائیگی پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمسایہ کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، چاہے ہمسایہ رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی خصوصی تاکید فرمائی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ بیٹا، ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کو ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں بتانا شروع کیا اور اس انداز میں بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے ترکے کا وارث بھی بنا دیں گے۔ بیٹا، ہمسایوں کا یہ حق ہے کہ ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کی جائے اور مشکل میں ان کی مدد کی جائے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، کیونکہ ہمسائے کو تکلیف پہنچانے والے سے اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے مال اور دوسری چیزوں سے ان کی مدد کی جائے، بیماری کی صورت میں ہمسائے کی عیادت کی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ہمسائے کو نقصان کا اندیشہ ہو، یعنی ہمارے ہمسائے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو۔ جی بیٹا، ہم نے پڑھا ہمسایہ کے حقوق۔ یہ بیٹا آپ کا لانگ کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب اس لانگ کوسچن میں سے جو بھی ممکنہ ہمارے مختصر سوالات بنتے ہیں بیٹا وہ دیکھیں گے۔ یہ بیٹا سوال نمبر 1 ہے، ہمسایہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بیٹا دیکھیں یہاں پہ، یہ یہاں سے اس کا جواب ہے، ہمسایہ اس شخص کو کہتے ہیں جو گھر کے پاس رہتا ہو۔ یہاں تک بیٹا اس کا آنسر ہوگا۔ جی بیٹا نیکسٹ ہے کوسچن کہ ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کے بارے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جی بیٹا یہاں سے دیکھیں، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی خصوصی تاکید فرمائی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ یہ بیٹا نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 3، ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
نے کیا روایت کی ہے؟ جی بیٹا دیکھیں یہاں سے آنسر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے ترکے کا وارث بھی بنا دیں گے۔ یہاں تک بیٹا اس کا جواب ہے۔ نیکسٹ بیٹا کوسچن ہے، ہمسائے کا کیا حق ہے؟ جی بیٹا جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہاں سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے کہ ہمسائے کا کیا حق ہے۔ ہمسایوں کا یہ حق ہے کہ ان کی جان و مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی جائے، مشکل میں ان کی مدد کی جائے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، کیونکہ ہمسائے کو تکلیف پہنچانے والے سے اللہ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے مال اور دوسری چیزوں سے ان کی مدد کی جائے، بیماری کی صورت میں ہمسائے کی عیادت کی جائے، کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ہمسائے کے نقصان کا اندیشہ ہو۔ یہ بیٹا آج ہم نے حقوق العباد میں پڑھا ہے ہمسایہ کے حقوق، اور یہ کوسچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔